دیکھا ہوگا کہ ابھی وفاق کے اندر تاریخی بجٹ رکھا گیا اور اس کے اندر جو شاہزہ صاحبہ ہیں ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ پرسو کیا اس چیز کو. اور پرائم منسٹر کا جو شوق ہے, کل سپورٹس کمپلیکس کا لاہور میں افتتاح کرنے گئے تھے, وہاں پہ جس طرح انہوں نے انٹرسٹ لیا, جس طرح انہوں نے وہاں پہ جو مختلف سپورٹس ہیں ان میں خود حصہ لیا, تو یہ دل سے پی ایم ایل این اور اب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو ہے مل کر یوتھ ایکٹیویٹیز کو, یوتھ کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا, اس ٹیلنٹ کو سامنے لے کر آنا, اور سب سے اہم بات کہ یہ جو ٹیلنٹ سامنے آئے گا اس کو پھر سنبھالنا. یہ انشاءاللہ تعالی یہ جو ڈیفرنٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرائلز ہو رہے ہیں, اس میں سے پاکستان کا مستقبل نکل کر آئے گا. جس طرح یوتھ فیسٹیول کے اندر سے ہاکی کی ویمن ٹیم نکلی, کبڈی کی نکلی, یو نیم اٹ, اسی طرح یہ آپ کو اب نظر آئے گا کہ آئندہ کے چیمپئنز, یوتھ چیمپئنز شاہزہ خواجہ صاحبہ کی سربراہی میں, شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کی گائیڈنس میں آپ کو پاکستان کا جھنڈا بلند کرتے نظر آئیں گے. بہت شکریہ. دیکھیں, سب سے پہلے تو جو برائی کا منبع ہوتا ہے نا اس کو درست کیا جاتا ہے. تو ہماری کوشش ہے عمران خان درست ہو جائے, باقی سارے خود درست ہو جائیں گے. اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ ایک چیز کو مد نظر ضرور رکھیے گا کہ جتنی پولوشن پھیلائی گئی پچھلے 14 سال کے اندر, جن نوجوانوں کو پڑھنا تھا, جن نوجوانوں کو پرفارم کرنا تھا, ان کو ایک سراب کے پیچھے لگا کے نہ صرف ان کا رستہ کھوٹا کیا گیا بلکہ اس ملک کا رستہ کھوٹا کرنے کی کوشش کی گئی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو بھی سنبھالنا ہے, ہم نے, ہماری ذمہ داری ہے, ان کو سنبھالیں گے بھی, راستہ بھی دکھائیں گے اور پاکستان کو خوشحال کریں گے. بڑی اچھی طرح جب آپ میں جواب دیتی ہوں, اس کا کچھ نہیں بنا, آج بھی بچوں کو وظیفے نہیں مل رہے ہیں, اس بارے میں دونوں آپ جواب دیں. میں آپ کو بتا دوں کہ جو آپ نے پہلا سوال کیا ہے, ڈپارٹمنٹ سپورٹس بڑی بہت ہی میں کہتی ہوں کہ ہمارے لیے افسوسناک بات ہے کہ عمران خان صاحب خود حالانکہ اسپورٹس مین تھے لیکن انہوں نے ڈپارٹمنٹ سپورٹس بند کر کے ایک اپنے سائن سے لاکھوں سپورٹس مین اور سپورٹس ویمن کو بے روزگار کیا. وزیر اعظم صاحب نے اس کا آ کے نوٹیفیکیشن ضرور کیا لیکن اس میں ابھی تک وہ اس لیے کچھ ڈپارٹمنٹس نے بحال کر دیا ہے, لیکن کیونکہ بجٹس بن چکے ہوئے تھے پچھلے سال کے, تو اس وجہ سے تمام ڈپارٹمنٹس ان کو پوری طرح بحال نہیں کر سکے. اس سال کے بجٹ میں انشاءاللہ تمام ڈپارٹمنٹس کو باقاعدہ صوبائی لیول پہ بھی اور وفاقی سطح پہ بھی مطلب ہم کوشش کریں گے اور ہم انشور کریں گے کہ وہ ان بجٹس کے اندر اپنے جو سپورٹس مین سپورٹس ویمن ہیں ان کو ہائر کرنے کے لیے, ان کے روزگار کے لیے باقاعدہ بجٹ رکھیں. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پورا جو نظام تھا یہ انشاءاللہ واپس بحال ہوگا. آپ نے بالکل درست فرمایا, سپورٹس مین سپورٹس ویمن کے چولہے بھی کسی نے جلانے ہیں اور وہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان کی, میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم ان کی, جب تک ہم ان کی معاشی حالات بہتر نہیں کریں گے تب تک یہ بچے بچیاں پرفارم نہیں کر پائیں گے. اور رانا صاحب کو دینے سے پہلے میں ایک بات اور کروں گی کہ پرائم منسٹرز اسپیشل انیشیٹیوز کے تحت اس دفعہ بجٹ میں 80 ارب روپے رکھے گئے ہیں جو صرف یوتھ کے لیے ہیں. ان 80 ارب سے انڈاؤمنٹ کی بات ہوئی تو انشاءاللہ اس سال سپورٹس انڈاؤمنٹ بھی بنے گا. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی ہدایت پہ جو ہمارے ریٹائرڈ سپورٹس مین ہیں, سپورٹس ویمن ہیں, ان کے لیے بھی اس انڈاؤمنٹ سے ان کی بھی مدد کی جائے گی اور آنے والی نسلوں کی جو ٹریننگز ہیں
ہمارے اور خالی سپورٹس مین سپورٹس وومن کا مسئلہ نہیں ہے, ہمارے یہاں پہ ٹیکنیکل سٹاف نہیں ہے, کوچز کی کمی ہے, ٹرینرز کی کمی ہے, مینجمنٹ سپورٹس مینجمنٹ کی کمی ہے, تو اس ساری کو انشاءاللہ پورا کیا جائے گا. اسی طرح اس کے لیے 5 ارب روپے وزیر اعظم صاحب نے خود کہہ کے رکھوائے ہیں. ایجوکیشن میں بھی پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ رانا صاحب نے ان کے بانیوں میں سے ہیں, 4.5 لاکھ بچہ اس سے آج تک اسکالرشپ لے چکا ہے. اسی طرز پہ فیڈرل میں بھی شہباز شریف صاحب کی ہدایت پہ ایک فنڈ بنایا جائے گا تاکہ ہر طرح کی اسکالرشپ, جس میں اسپورٹس اسکالرشپس بھی شامل ہوں گی, وہ کی جائیں. تو مختلف چیزوں کے لیے 80 ارب روپیہ جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کے اسپیشل انیشیٹوز, یہ اس کے علاوہ ہیں جو HEC میں یونیورسٹیز بننی ہیں, کالجز بننے ہیں, ہیلتھ ہونا ہے, اس کے علاوہ یہ 80 ارب کے اسپیشل انیشیٹوز ہیں. رانا صاحب جواب دیں. پہلے اسی پہ ذرا میں بتا دوں, تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. دیکھیں, سب سے بڑی بدقسمتی کیا ہے کہ وہ بچے اور بچیاں جو پاکستان کا مستقبل تھا, جن کو ڈپارٹمنٹس کے ساتھ لگ کے اور میرٹ کی بنیاد پر وہ جاتے تھے, کسی نے چھابڑی لگائی, کسی نے رکشہ چلایا, کسی نے اللہ معاف کرے ویلڈنگ کی دکان پہ بیٹھا, تو پاکستان کا سپورٹس کا مستقبل بھی پچھلے 4 سال میں تباہ کیا گیا. ہم نے اللہ کے فضل سے جو بات ہوئی نا, پرائم منسٹر صاحب نے بالکل ان کا ویژن ہے سپورٹس انڈومنٹ فنڈ, جس طرح منسٹر صاحبہ نے ایکسپلین کیا, پنجاب حکومت اور باقی حکومتوں کے ساتھ بھی یہ رابطہ کیا گیا ہے, اور ہمیں بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ صوبائی بجٹس کے اندر بھی اور خاص طور پر پنجاب کے بجٹ کے اندر بھی وہ سپورٹس انڈومنٹ فنڈ جو ہم 2017 میں قائم کرنے جا رہے تھے, اور اس کے اوپر جو ہے ٹائم جو آپ کو پتہ ہے کیا ہوا اور ساری چیزیں اور کیا کیا پابندیاں لگیں, تو ہمیں بڑی امید ہے کہ جہاں پر وفاق نے اتنی خطیر رقم رکھی ہے, پنجاب کے بجٹ میں بھی سپورٹس انڈومنٹ فنڈ کے لیے 2 ارب تک جو ہے وہ مختص کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. میرا خیال ہے کہ آج ہم ایک اتنے نوبل کاز کو لے کے بیٹھے ہیں, اس کا صرف ایک چھوٹا سا جواب ہے کہ جس پہ کرپشن کا الزام لگتا ہے اور جہاں پر ثابت ہوتی ہے اس کو تو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے, لیکن جس کا ثابت ہو جائے کہ اس ملک میں انتشار پھیلانے والا, اس ملک کو تقسیم کرنے کی سازش کرنے والا, اس ملک کے اداروں کو پوری دنیا میں بدنام کرنے والا, اس کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نپٹا جانا چاہیے, کیونکہ پھر اس ملک پر حملہ کرنے والے تخریب کار پہ اور سیاست کا لبادہ اوڑھ کر دہشت گرد میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. نا اہلی کا فیصلہ جو ہے نا وہ حالات اور واقعات کریں گے, یہ ہم نہیں کریں گے. سیاسی بندہ کبھی کسی کو نا اہل کرنے کی حمایت نہیں کرے گا, میں آپ کو بڑا کلیئر بتاؤں. سبجیکٹ پہ اگر رہیں فٹ بال کے, میرا خیال ہے ابراہیم بھائی اس کی ایک علیحدہ کر لیں, پازیٹیوٹی کے لیے یہ پروگرام ہے, انہی چیزوں میں دوبارہ گھس جائیں گے. جی جانے چاہیے. رانا صاحب نے کل اتنے بڑے اسپورٹس کمپلیکس کا افتتاح کرایا ہے, شہباز صاحب نے وہاں پہ آپ کو ہر سپورٹ کھیل کے دکھائی ہے اتنی اچھے طریقے سے. تو ہماری تو ہمیشہ یہی کوشش ہے کہ جگہ جگہ پہ اسپورٹس کمپلیکس بنے. ہم نے پچھلے سال PSDP میں پورے پاکستان میں 250 اسپورٹس کمپلیکس کا بجٹ رکھا تھا, جس میں صوبے نے اپنا حصہ ڈالنا تھا. ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے, گراؤنڈز بھی بنائے گئے, جہاں آپ قذافی اسٹیڈیم دیکھ لیں, آپ نارووال کا اسٹیڈیم دیکھ لیں, آپ سبزہ زار کا اسٹیڈیم دیکھ لیں, آپ سیالکوٹ میں گراؤنڈ دیکھ لیں, ساؤتھ پنجاب میں دیکھ لیں. میں آ رہی ہوں, ابھی سن لیں بات تو سن لیں. آج میری بہاولپور میں آپ دیکھ لیں, آج میری بہاولپور کے ساتھ پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ ہماری کل پرسوں بھی رابطہ ہوا ہے, بہاولپور ڈویژن کی بھی اسی طرح سے میٹنگز چل رہی ہیں. انشاءاللہ ساؤتھ پنجاب کے لیے جتنا شہباز صاحب نے بجٹ رکھا تھا, پاکستان کی تاریخ میں کسی نے ساؤتھ پنجاب میں اتنی ڈیولپمنٹ نہیں کی. تو اسکول لیول پہ صوبائی معاملہ ہے,
وہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موقع دیں گے, اس کو بھی آگے بڑھائیں گے. رانا صاحب آپ کو زیادہ بہتر بتائیں گے کہ اسکول لیول پہ کیا ہوگا, اس کا جواب دیں. ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ پنجاب کے اندر 2018 تک شہباز شریف صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس کا کام ہی یہ تھا کہ پورے صوبے کے اندر گراؤنڈز کو آئیڈینٹیفائی کرے, اور وہ گراؤنڈز جو ہیں ان کو صرف رکھا ہی جو ہے کھیلوں کے لیے جائے. پنجاب کے اندر ہم نے 8900 گراؤنڈز جو ہیں آئیڈینٹیفائی کر کے ان پہ کام شروع کر دیا تھا. اللہ کے فضل سے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر سپورٹس کمپلیکس بنا تھا, پھر ڈسٹرکٹ سے بڑی سٹیز تک جا رہا تھا. پورے پنجاب کے اندر 6 جم خاناز بن رہے تھے مزید, جو عوام کے لیے بن رہے تھے. تو آپ جو ہم سے سوال کرتے ہیں, مجھے پچھلے 4 سال میں معذرت کے ساتھ کوئی اس طرح کا سوال ان لوگوں سے نہیں پوچھا گیا کہ یہ جو گراؤنڈز آئیڈینٹیفائی کیے گئے ان کے فنڈز آئے, ادھر کام شروع ہوا, کس نے اس پہ اوپر پوچھا. دیکھیں ہم بات کرتے ہیں سیاست کی, ہم بات کرتے ہیں معیشت کی. قومیں ترقی کرتی ہیں اپنے بچوں کو پلیٹ فارم دینے سے. بار بار کہوں گا, چاہے وہ ایجوکیشن کی فیلڈ ہے, چاہے وہ سپورٹس کی فیلڈ ہے, چاہے وہ کلچر, آپ نے اپنے بچوں کو اتنا بڑا یوتھ بلج ہے, ان کو ہر جگہ پر ہر فیلڈ میں پازیٹیولی انگیج کرنا ہے. صرف لاہور کے اندر 17 سپورٹس کمپلیکس بن رہے تھے, ایک LDA کا بنا, ختم ہو گئی بات. 80% پہ کوئی روک دیا گیا, کوئی 70% پہ روک دیا گیا. 4 سال بعد ہاں, اور اتنا بڑا کام کرنے پہ نارووال کے اندر بجائے کہ ان کو تمغہ حسن کارکردگی دیا جاتا ہے, احسن اقبال صاحب کو نیب میں بھیج دیا گیا. تو شرم نہیں آئی ان لوگوں کو کہ یہ قوم کا مستقبل تھا جس کو کیٹر کرنے کی بات ہو رہی تھی. لاہور کے جو 17 سپورٹس کمپلیکس روکے, پنجاب کے اندر جو 9000 سپورٹس کی گراؤنڈز تھی ان کو روکا. کوئی ایک کام بتا دیں جو پچھلے 4 سال میں کسی بھی فیلڈ میں ہوا ہو, اور خاص طور پہ سپورٹس کے اندر ہوا ہو. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ پاکستان کو بڑی پلاننگ سے تباہ کرنے آئے تھے. انہوں نے ہر ادارے کو تباہ کیا. اللہ کے فضل سے ہم نے پہلے بھی سنبھالا تھا, اب بھی سنبھالیں گے, اور پاکستان کے نوجوانوں کے ساتھ مل کے پاکستان کا ٹیلنٹ دنیا کے سامنے لائیں گے. اس کو آن کر لیں. لاسٹ ٹائم ٹیلنٹ ہنٹ کا بھی پرائم منسٹر کی طرف سے جو انیشیٹو دیا گیا تھا, لاہور کالج کو دیا گیا تھا, اور پورے پنجاب سے تھاؤزنڈس, جیسے میڈم شزا نے کہا, تبھی تھاؤزنڈس کی تعداد میں بچیوں نے ہاکی میں حصہ لیا. اور کرنٹلی تقریباً 500 کے قریب بچیاں جو ہیں ہم نے آئیڈینٹیفائی پورے پنجاب سے کی ہیں, جن کی انٹر ریجنل جو کمپٹیشن ہونا ہے. آپ جولائی کے 2nd ویک میں دیکھیں گے کہ لاہور میں فلڈ لائٹس کے کمپٹیشن ہوں گے, تو اس سے بہت بڑی ان بچوں کو کیچ ملا. دوسری بات, ٹیلنٹ اینڈ یوتھ ہاکی کا جو پریویس ڈرائیو تھی اس کے تحت ہی آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اسپورٹس بورڈ پنجاب کرا رہا ہے پنک گیمز. جو پنک گیمز ہو رہی ہیں اس میں ریسنٹلی جو ونر رنر ٹیمز آ رہی ہیں, یا ان کی پرفارمنسز آپ تھرو لائیو براڈ کاسٹنگ کے ذریعے بھی دیکھ رہے ہیں. تو جو ٹیلنٹ اس وقت آئیڈینٹیفائی ہوا تھا جب ان کو ایک اور ملا موقع اپنے جوہر دکھانے کا, تو ماشاءاللہ پنک گیمز میں بھی آپ نے ہاکی کا فائنل ابھی پرسوں بہت جوش و خروش سے ہوا, اور اسی کے ساتھ ساتھ ابھی نیکسٹ جو ہے آج کرکٹ کا ان کا فائنل ہے. تو ظاہری سی بات ہے جب ان کو بیس میں کچھ نہ کچھ سپورٹ مل رہی ہے, ان کو موٹیویشن مل رہی ہے, تو بچے بچیاں اپنا ڈیفینیٹلی پارٹیسپیٹ کریں گے. طوبا سناغا کرکٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لاہور کالج کے علاوہ پنجاب یونیورسٹی کنیٹ کالج ہائر ایجوکیشن کمیشن کی آپ پرفارمنس دیکھ سکتے ہیں. 34 نیشنل گیمز کے حوالے سے کبھی HEC کی ہسٹری میں اتنے میڈلز نہیں آئے جتنے کرنٹ ایئر میں. تو ظاہری سی بات ہے جب پیچھے سے کچھ نہ کچھ یوتھ کو انگیج کر کے ایک پروگرام دیا گیا, اس پروگرام کے بعد ان کی پرفارمنس الٹیمیٹلی بہتر آ رہی ہیں. موقع ملیں گے تو ہماری یوتھ بہت بہترین اپنی پرفارمنس دینے کے قابلیت رکھتی ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی آپ نے اسپورٹس کی بات بڑا اچھا اقدام ہے, وفاقی گورنمنٹ کا بھی اور صوبائی خاطر ایک کھلاڑی ہیں جو سیاست میں بھی ہیں, تو اگر آپ کرکٹ کا آغاز کریں گے تو کیا ان سے مشورے دیں گے آپ؟ ہمارے پاس اسپورٹس منسٹر بیٹھا ہوا ہے جو وہاب ریاض صاحب, خود پتہ ہے وہاب ریاض صاحب سے میں بڑی شکر گزار ہوں, انہوں نے ہمیں اس میں بھی اسپورٹس مین کا پرسپیکٹیو دیا ہے.
اور امپروو کرنے میں ہیلپ کی ہے. تو ہمارے پاس اللہ کے کرم سے بڑے اچھے اچھے کرکٹرز ہیں, ضرور ان کا لیں گے. وہاب ریاض صاحب ہیں, شاہد آفریدی صاحب ہیں, کافی ہیں جو مشورے دینے والے. ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے اسپانسرشپس ویورشپ سے آتی ہیں. ویورشپ جو ہے وہ ٹیلنٹ سے بنتی ہے. اس کے لیے تھوڑا چینلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اچھی کمپنیز ہیں ان کا CSR اس طرف لگے, اور گورنمنٹ کی یہ جتنی بھی کوششیں ہیں, حالانکہ اگر میں آپ کو صحیح بتاؤں تو یہ ہمارا مینڈیٹ میں اس طرح سے ہمارا کوئی فرض نہیں ہے کہ ہم, کیونکہ اسپورٹس ایک تو صوبائی سبجیکٹ ہے, دوسرا فیڈریشنز اس کو مینیج کرتی ہیں اپنے بجٹ سے, لیکن یہ تمام کوششیں اسی لیے کی جا رہی ہیں تاکہ پاکستان کے کسی کونے میں کوئی بچہ اس کا ٹیلنٹ چھپا نہ رہ جائے, اس کو موقع ملے, وہ آگے آئے. اسی میں ٹیلنٹ ہنٹ کے بعد کیمپ لگایا جائے گا. جو بچے پالش ہوں گے وہ آگے پروونشل لیگ, نیشنل لیگ کھیلیں گے, جو آگے نکلیں گے ان کا کیمپ لگایا جائے گا. تو جو رانا صاحب نے پہلے بات کی کہ ٹیلنٹ نکالنے سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ ٹیلنٹ کا ہم کرتے کیا ہیں جب وہ سامنے آتا ہے. آپ سب کو بھی نہیں پتا ہوگا, مجھے بھی نہیں کل تک پتا تھا کہ پاکستان کی بیس بال ٹیم دنیا میں 29 رینک کرتی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں رانا سکندر صاحب, انہوں نے مجھے بتایا. تو پاکستان میرے خیال سے سوائے کرکٹ کے کسی بھی سپورٹ میں اتنا اوپر رینک نہیں کرتا, لیکن ہم میں سے کسی کو شاید پتہ بھی نہ ہو. تو یہ جو بچے ہیں, یہ جو آلریڈی کام کر رہے ہیں, یہ جو ٹیلنٹ ہے, اس کو سامنے لانا ہمارا مقصد ہے.